بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھو حضرت ابراہیم کا ابتلا کہ بچے اور اس کی ماں کو کنعان سے دور لے جاؤ۔ وہ اپنے عیال کو وہاں لے گئے جہاں اب مکہ واقع ہے، ایسی جگہ جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر کہا کہ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جاوے۔ انہوں نے کہا اس کو ایسی جگہ چھوڑ۔ ان کو یہ بات بری معلوم ہوئی، مگر خدا نے کہا کہ سارہ جو کہتی ہے وہی کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ سارہ کا پاس زیادہ تھا۔ سارہ نے ہاجرہ کو اس سے پہلے بھی نکالا تھا۔ فرشتہ اس وقت بھی بولا تھا۔ نبیوں کے سوا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، چنانچہ ہاجرہ سے 2 مرتبہ مکالمہ ہوا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کچھ مختصر سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر چلے گئے اور چھوڑ کر آ گئے۔ چند روز بعد نہ دانہ رہا نہ پانی رہا تو اسماعیل مرنے لگے۔ اس وقت ماں نے نہ چاہا کہ میں اس کی موت دیکھ سکوں۔ چند مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ آتا ہو۔ دور جا کر ٹیلے پر چڑھ کر چیخنے لگیں۔ اب وہ وقت تھا کہ ایک ہی بچہ تھا اور آپ خامند سے الگ تھیں، گویا بیوہ ہی کی طرح تھیں۔ آگے بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی۔ چیخنے لگیں۔ اس وقت فرشتے نے آواز دی کہ ہاجرہ ہاجرہ۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دیکھا کہ بچے کے ادھر ادھر پانی رواں ہو رہا ہے، گویا مردہ زندہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پانی روکا نہ جاتا تو تمام دنیا میں بہہ نکلتا۔ اس قصے کے بیان سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ ایسی جگہ ہو جہاں دانہ پانی نہ ہو، جبھی خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ پہلا کرشمہ یہ پانی تھا، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اس کی شان یہ ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ اس پانی سے تو اسماعیل زندہ ہوا تھا اور اس سے دنیا زندہ ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری تجویز نہ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی، اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان رہ سکتے ہیں، دیکھو وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی ہے اور ایک انسان نہ تھا، اس کو خدا نے کیسا بنا دیا کہ کروڑہا مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ایک جگہ سے لوگ جاتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویرانے کو آبادی اور بڑی آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ بابل کو کیا کیا؟ جہاں انسان کا منصوبہ تھا کہ آباد ہو، وہاں ویرانہ ہوا اور الوؤں کا مسکن بنا، اور جہاں انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو، وہ دنیا بھر کا مرجع ہوا۔ بس خوب یاد رکھو، دوا اور تدبیر پر خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ ایسی زندگی چاہیے جو بالکل نئی ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ جن کو بہت کثرت اشغال ہیں، ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے اکثر فرائض فوت ہو جاتے ہیں، بس بعض اوقات ظہر اور عصر کا جمع اور مغرب اور عشاء کا جمع کرنا جائز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حکام سے بھی اگر نماز کے لیے پوچھیں تو اجازت دے دیتے ہیں، اور اعلیٰ حکام کی ماتحت افسروں کو ہدایتیں ہوتی ہیں۔ ترک نماز میں ایسے بجا عذر بجز اپنے نفس کے کچے پن کے اور کچھ نہیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ظلم نہ کرو، اپنے فرائض منصبی بجا لاؤ، گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدظنی نہ کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سکھوں کے عہد میں کیا حال تھا؟ مسجدوں میں اذان موقوف ہو گئی تھی، گائے کے تھوڑے سے گوشت پر سخت ایذائیں اور بے حد ظلم ہوتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ دور سے اس سلطنت کو لایا جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، امن سے اپنے مذہبی فرائض بجا لانے لگے ہیں۔ بس کس قدر شکر ہم کو اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو، جو انسان کا شکر نہیں کرتا
وہ خدا کا بھی نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان کسی عضو سے کام نہ لے تو بیکار ہو جاوے۔ کہتے ہیں آنکھ کو 40 دن بند رکھیں تو اندھی ہو جاوے۔ اس لیے میں تم کو بتاکید کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ کس قدر حقائق اور معارف کی کتابیں کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ آزادی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، مذہب پر حملے ہوئے اور مشکلات پڑے، ہم نے غور کیا اور فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہم پر معارف اور حقائق کھولے۔ اسی لحاظ سے گورنمنٹ بھی ان معارف کے کھلنے کا ایک باعث ہے۔ بس بالآخر میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کرو اور گورنمنٹ پر بدظنی سے نہ دیکھو، بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اس کو مدد دو۔